خیر صاحب آپ سے آغاز کروں گی اور دھمکیوں کے اوپر بعد میں آؤں گی کیونکہ دھمکی ایک وتیرہ بن گیا ہے لگتا ہے کہ آپ کی قیادت کا. لیکن بیفور وی گیٹ ٹو دیٹ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی لیڈرشپ اور انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اتنے بیسک فیکٹس کو کیوں آپ لوگ جان بوجھ کے مس لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو, جان بوجھ کے غلط بیانی کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعتاً معصوم ہے اور نہیں جانتے؟ کتنا مشکل ہے فیکٹ سے سرٹن کرنا سر؟ اور فیکٹ میں آپ کو سر جسٹس عظمت سعید صاحب نیب کا حصہ تھے ہی نہیں جب براڈ شیٹ کا معاہدہ طے پایا اور جب یہ تحریر ہوا. اس سے پہلے وہ لاہور کے اندر جب یہ ہو رہا تھا لاہور کے اندر وہ اپنا پرائیویٹ پریکٹس کر رہے تھے لا کے اندر. سن 2000 کے اندر جب سن لیجئے نہیں سر دو چیزیں نہیں آپ چار چیزیں بتائیے گا. وہ سن لیجئے سر, جنرل امجد اور فاروق آدم جو ہیں وہ چھوڑ چکے تھے نیب جب جسٹس عظمت سعید صاحب آئے. ایک مہینے کا اوورلیپ رام منیر حفیظ صاحب کے ساتھ. irrelevant باتیں نہ کریں, why is this irrelevant sir? کوسچن پوچھنے تھے. سوال میں نے پوچھنا ہے, آپ نے نہیں پوچھنا. نہیں میں آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہی ہے, ایک مجھے یہ انفارمیشن بھی دیتے کب انہوں نے نیب جوائن کیا تھا؟ سر خالد مقبول چیئرمین جب تھے. وہ کب تھا؟ 2000 سلائٹلی پوسٹ 2000. ایک سال کے لیے ڈیپیوٹی پروسیکیوٹر جنرل وہ رہے ہیں جب یہ ریٹن معاہدہ طے ہو گیا تھا. اٹ ہیڈ بین سائنڈ. اور جب یہ ٹرمینیٹ ہوا ہے وہ 2 سال سے واپس لاہور شفٹ ہو چکے ہوئے تھے. سو جب یہ سائن ہوا ہے وہ تب بھی نیب کا حصہ نہیں تھے, اور جب یہ ٹرمینیٹ ہوا ہے وہ تب بھی نیب کے دفتر میں موجود نہیں تھے. آپ ایک دفعہ نیب کو یا ان کا سپریم کورٹ کا ریکارڈ اور ایک دفعہ ڈیٹس کو چیک کر لیں اس سے پہلے کہ آپ چیف جسٹسز جو بیٹھے ہوتے ہیں یا جو سابقہ ہو جاتے ہیں تب تو ہم سب شیر بن جاتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کریں یا ان کو متنازع بنائیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ اوکے, اب آپ میری بات سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمت سعید از ناٹ ایکسیپٹیبل فار سیورل ریزنز. فرسٹ, ہی ہیز بین پارٹ آف نیب, چاہے وہ 6 مہینے تھے, 1 سال تھے, اور مشرف صاحب کے زمانے میں تھے جب بالکل ون سائیڈڈ ویج ہنٹنگ, مجھے دنیا میں کوئی لا کے بتا دیں جورسٹ کہ مشرف کے زمانے میں کوئی انصاف مہیا کیا ہو نیب نے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی واز پارٹ آف نیب, اینڈ نیب ہی سب سے بڑا کلپریٹ ہے اس سب میں. اور وہ ہمیں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے پچھلے 20 سال میں جب جسٹس عظمت سعید نے کوئی ریمورس شو کیا ہو. نواز شریف صاحب کے دور میں انہیں اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا تھا کہ اٹک جیل میں زرداری صاحب اور بی بی کے خلاف کیسز لڑیں, تب وہ بہت اچھے تھے. اچھے دیکھیں, ہم اس کی میں تو آ رہا ہوں نا, پہلے تو آپ سلیکٹو بیچ میں سے میرے سے سوال نہ پوچھیں. میں سلیکٹو نہیں, آپ نے پہلے یہ مانیے بیٹھ کے, پھر آپ بات کر لیں. میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا نا, میں نہیں کرتا, آپ کریں بات. میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. Sorry, I am not going to sit like this being dictated. So why can't you listen to my argument? آپ نے کہا آپ کو کیوں نہیں agree, تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو آپ کہتی ہیں نہیں وہ والا 2015 میں یہ ہوا تھا, آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا سوال بھی آپ ڈکٹیٹ کریں. بھائی مجھے جس طرح سے جواب دینے دیں, میرے پہلے سوال کا جواب دے دیں. آپ جن کے ترجمان ہیں, میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا. میں نے کہا مریم کے آپ ترجمان ہیں, مریم صاحبہ نے آج کیا کہا ہے کہ یہ شامل رہے ہیں براڈ شیٹ کے اندر. کہاں سے شامل رہے ہیں براڈ شیٹ کے اندر؟ بالکل شامل رہے نا, بالکل شامل رہے نا. پلیز لسن ٹو مائی آرگومنٹ. میں نے یہ کہا کہ براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ 2000 سے لے کے 2003 تک تھا نہیں تھا, اس میں عظمت سعید صاحب تھے نہیں تھے؟ ہاں تھے. ٹھیک ہے, عظمت سعید صاحب اگر اس براڈ شیٹ کے معاہدے کے دوران اور جو کارروائیاں ہو رہی تھیں اور فاروق آدم جو جن کو یہ رپورٹ کرتے تھے, اگر یہ اس میں شامل تھے, ایک دن کے لیے بھی تھے, تو ہمیں فاروق آدم جا چکے تھے جب یہ ان کو ہائر کیا گیا ہے. یہی تو آپ کو فیکچولی آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں. میں اس میں جا ہی نہیں رہا. آپ میرے دیکھیں, سوری مہر, آپ جان بوجھ کے انٹرپٹ کرتی ہیں. آپ ایک فلو بھائی آپ کو اعتراض ہے, میں آپ کا ریکارڈ درست کر رہی ہوں, آپ کو برا لگ رہا ہے. سوری مہر, this is the last time I am going to be part of your program because you don't even let the person speak. آپ پوچھیں فواد چودھری سے جو پوچھ رہے ہیں, میں چپ کر کے بیٹھ کے آپ کی کہانیاں سنوں گا. کہانیاں کس بات؟ فواد چودھری صاحب میں آپ کے پاس 1 منٹ اور نہیں آؤں گی. مجھے آپ نے 10 سیکنڈ نہیں دیے, 10 سیکنڈ نہیں دیے مجھے. چلیں آپ اپنے فیکٹس بیان کریں, آپ اپنے فیکٹس بیان کریں. یو ہیو 1.5 منٹ ہے آپ کے پاس. 1.5 منٹ سر فائدہ. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیکچولی انکریکٹ باتیں کر رہے ہیں, میں نہ کہوں کہ سر یہ غلط ہے, یہ نہ کہوں. میں نے کب کہا ہے میرا کون سا بیان فیکچولی خراب؟ آپ نے کہا فاروق آدم کو یہ رپورٹ کر رہے تھے. فاروق آدم had left NAB when he was put in as deputy prosecutor general. مہر,
پلیز دس از نو وے ٹو کنڈکٹ اے پروگرام کہ بلڈوز آپ کریں. آپ تو ہمارے لیے حکومت سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں. سر یہ کیا طریقہ ہے ویسے؟ ہوتی ہیں ویسے مجھے سن لینا, ابھی ایک بات بھی نہیں آپ کرنے دیتی یار. آپ اپنے گھر میں اپنے میاں سے ایسے بات کرتی ہوں کہ ہمارے سے تو نہ کر. آپ اوپننگ کرتی ہیں نا, آپ 5 منٹ بولتی ہیں, ہم چپ رہتے ہیں. آپ چپ رہتے ہیں. I'm not going to talk. آپ بولیں. I've lost all my arguments. I mean, آپ اتنا. Okay, then you take a 1 minute break. Let's go to Chaudhary Saab and you recollect your thoughts for a second. Chaudhary Saab, I'm not going to do a program if you don't even allow me to speak. Sir, I am allowing you to speak, but you have to let me ask you questions. 15 سیکنڈ اگر آپ مجھے نہیں دے سکتی ہیں. Okay, let's not waste your time. Let's not waste your time. General Amjad of Farooq Adam. Sir, سن لیے بات. اب let's try to redo this again. Let's try to redo this again. آپ پروگرام میں بولنے تو دیتے ہیں نا, 30 سیکنڈ بھی نہیں آپ بولنے دیں گی. آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کروں گا آپ شروع ہو جاتی ہیں. چودھری صاحب, جنرل امجد اور فاروق آدم صاحب چھوڑ چکے تھے نیب, یا تو آپ بتا دیجئے نہیں چھوڑ چکے تھے. خالد مقبول صاحب چیئرمین تھے جب یہ آئے ہیں, اور 1 مہینے کا اوور لیپ ہوا ہے منیر حفیظ صاحب کے ساتھ. تحریر ہو چکا تھا, ٹرمینیٹ ہوا, یہ 2 سال سے لاہور موجود تھے. صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کا کیس لڑ رہے تھے, بیٹھ کے 2 کیسز لڑ رہے تھے. دیٹ از اٹ. سر یہ میرا کام تو نہیں تھا ویسے بتانا. آئیڈیلی تو کام تھا حکومت وقت کا کہ یہ فیکٹس آ کے پریس کانفرنس میں بتائے یا حزب اختلاف کو آن بورڈ لے. کتنا کنٹروورشل بنایا جائے اس کمیشن کو اور اس کے سربراہ کو فرام ڈے 1. اچھا صحیح بات ہے. اچھا پہلے تو میں ذرا زبیر صاحب جو کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل آپ غصے میں بہت آتے ہیں. پہلے آپ نہیں آ رہے تھے, پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا. بالکل ذرا ریلیکس کریں. اور ویسے تو آپ بڑے ٹھہراؤ والے آدمی ہیں. 10 سال سے تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ہر پروگرام میں. سوری فواد چودھری, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ہیئر اینڈ لسن ٹو دس کریپ کہ آپ آرگومنٹ کا جواب آرگومنٹ سے دیا کریں. مجھے کبھی آپ کارپوریٹ ورلڈ کا وہ تانا دیتے ہیں. بھائی آپ میرے آرگومنٹ کا جواب آرگومنٹ سے دیا کریں. آپ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے سیاست نہیں پتا, کبھی کہتے ہیں مجھے ہسٹری نہیں پتا, کبھی کہتے ہیں کہ جی میرے انسائٹ. بھائی آپ میرے جواب دیا کریں, آپ اپنے جواب بات کریں. تعریف کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ نے, میں آپ کی تعریف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ نے جو ہے اس پہ بھی غصے آ گئے ہیں. میں کہتا ہوں بڑے ٹھہراؤ. نیکسٹ ٹائم آپ یہ کہتے ہیں نا, جب میں کوئی سخت سوال پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ سن 75 میں تو سیاست میں تھے ہی نہیں. نہیں وہ میں نہیں کہوں گا, آج نہیں میں کہوں گا. آپ تو غصے میں ہیں, محل سے لڑ رہے ہیں, مجھ سے لڑ رہے ہیں, حالانکہ ہم تو دونوں آپ کے دوست ہیں. کبھی موریلٹی کو لے آتے میرے کہ سینٹ میں کیسے. آج بیگم صاحبہ سے لڑائی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے چھوڑ دیں, ہم دوست ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں. آگے چلیں فواد صاحب. یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں, یہ کام آپ کی حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک بات ہے. اچھا پہلے تو باقی آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ میں جتنے میں نے پروگرام دیکھے اس میں مجھے یہی آ رہا تھا پرابلم. کل بھی 2 پروگرامز کے اوپر مجھے یہی کلیریفائی کرنا پڑا جو آپ نے بتایا. بٹ ایٹ لیسٹ یو آر دی اونلی ون جس نے ایک باقاعدہ جو ہے اس کو ریسرچ کیا اپنے طور کے اوپر بھی, ورنہ سارے جو ہیں وہ پی ایم ایل این والوں کی باتیں سن کی جو ہے وہ لگے ہوئے تھے یہ کرنا. اور دوسری میں آپ نے جو بتائی ہے مریم نواز صاحبہ کی جو اسٹیٹمنٹ چلائی ہے, دیکھیے یہ بڑی پرابلمٹک ہے. وہ ایک دن کہتی ہیں کہ پہلے وہ فوج کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ, اس کے بعد سپریم کورٹ کا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے خلاف سارے سازش میں ہے. پھر جو تیسرا آرگومنٹ جو بھی زبیر صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ وہ حصہ رہے ہیں اور جے آئی ٹی کا, دیکھیے اس حساب سے تو چیف جسٹس پاکستان اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف کو. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. So literally half of the Supreme Court and half of the High Court judges actually آپ کے اس آرگومنٹ کے اوپر تو پھر ڈسکوالیفائڈ ہیں آپ کے خلاف آپ کا کوئی بھی کیس سننے کو. یہ آرگومنٹ تو نہیں چل سکتا. اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت سعید صاحب کے اوپر پرسوں رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی انٹیگریٹی کے اوپر, ان کی جو بطور جج ان کی دیانتداری کے اوپر, اس کے اوپر کوئی کسی کو جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے. He's a one tall judge of Supreme Court of Pakistan, جو بڑا ان کا نام رہا ہے. اور ان کو اپوائنٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے اب تک, دیکھیے پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے ہم نے میڈیا میں خبریں آتی ہیں, ہم پتہ کرتے ہیں اتنی پراپرٹیز, بعد میں پتہ چلا وہ ادھر چلی گئی. چاہے وہ سرے محل کا معاملہ ہو, چاہے وہ ان ڈاکومنٹس کا معاملہ ہو جو واجد شمس الحسن صاحب لے گئے, یا پھر یہ سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہو, یا پیسے ہوں. سو ایک یہ کمیشن بنانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو مگر فواد صاحب قطع کلامی معاف, ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے. تو آپ پھر یہ آج اگری کرتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب جو آج ویسے شہباز گل پہ بڑا برہم ہو رہے تھے وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہے,
اور آئیڈیلی تو آپ کی گورنمنٹ کو بیٹھ کے ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا, مگر اٹ سیمز یو جسٹ ناٹ انٹرسٹڈ. ان کو بتائیے کہ بھئی یہ نہیں تھے, یہ سیلف جس طرح کوٹ ان کوٹ مریم نواز شریف صاحبہ یہ نہیں شامل رہے براڈ شیٹ کے اندر. سن 2000 میں جب یہ آئے ڈیل سائن ہو چکی تھی. صحیح بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کے پروگرام میں بھی اور ہر جگہ میں تو انگیجمنٹ کے حق میں ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن کو معاملات میں بات چیت بھی کرنی چاہیے, ان کو جہاں تک ساتھ ہو کے ساتھ بھی لے کے چلنا چاہیے. لیکن جو کچھ دیروں سے جو رویہ